السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ایفاز ایجوکیشنل۔ آج ہم ایک مضمون لکھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے مہاتما گاندھی۔ مہاتما گاندھی، آج ہم اس عظیم ہستی کی بات کرنے والے ہیں جن کی سچائی اور دیانتداری میں کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ وہ عظیم الشان شخصیت کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ ایک سماجی مصلح اور آزادی کے جنگجو تھے جنہوں نے ہندوستان کو برطانوی راج کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کے لیے سخت محنت کی۔ ان کا عقیدہ اہنسا، عدم تشدد کے اصولوں پر مبنی تھا۔ وطن عزیز کے رہنما جن کا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا، ہم انہیں پیار سے گاندھی جی اور باپو کہتے ہیں۔ قوم کے لیے ان کی بیش بہا خدمات کے اعتراف میں انہیں بابائے قوم اور مہاتما کا لقب دیا گیا۔ 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی کے نام سے منایا جاتا ہے کیونکہ پورا ملک ان کی کوششوں کا مقروض ہے۔ مہاتما گاندھی 2 اکتوبر 1869 سن عیسوی کو پوربندر، گجرات میں پیدا ہوئے۔ گاندھی جی بچپن میں بالکل عام بچوں کی طرح تھے۔ انہوں نے 7 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کیا۔ 10ویں اور کالج کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد گاندھی جی قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے آبائی علاقے میں واپس آ گئے۔ ان کی بیوی کا نام کستوربا گاندھی تھا جن کی شادی 13 سال کی عمر میں گاندھی جی کے ساتھ ہوئی تھی۔ قانون کی کامیاب مشق کے بعد وہ 1893 سن عیسوی میں ایک ہندوستانی تاجر کی نمائندگی کرنے کے لیے جنوبی افریقہ چلے گئے۔ وہ 21 سال تک جنوبی افریقہ میں مقیم رہے۔ 1915 سن عیسوی میں 45 سال کی عمر میں ہندوستان واپس آئے۔ مہاتما گاندھی وہ رہنما تھے جنہوں نے تمام ہندوستانیوں کے دل میں آزادی کی شمع روشن کی۔ ہندوستان 250 سال سے زیادہ انگریزوں کے زیر تسلط رہا۔ ہندوستانی تحریک آزادی میں گاندھی جی کی شراکت کو الفاظ میں نہیں ماپا جا سکتا۔ انہوں نے دیگر آزادی پسندوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان کی پالیسیاں اور ایجنڈے عدم تشدد پر مبنی تھے اور ان کے الفاظ لاکھوں لوگوں کے لیے تحریک کا باعث تھے۔ عدم تعاون کی تحریک، سول نافرمانی یا چمپارن کی تحریک، بھارت چھوڑو تحریک جیسی تحریکوں کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستان کو آزاد کرنا پڑا۔ ہندوستانی آزادی کی تحریک میں ان کی شراکت اور عدم تشدد کی وجہ سے انہیں فادر آف دا نیشن یعنی باپو کے خطاب سے نوازا گیا۔ مہاتما گاندھی کی زندگی کافی سادہ تھی۔ وہ رنگ و نسل اور ذات پات پر غور نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے جو عدم تشدد اور سماجی اتحاد پر یقین رکھتے تھے۔ گاندھی جی اپنے مضبوط نظم و ضبط کے لیے بھی مشہور تھے۔ انہوں نے ہمیشہ زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت کا اعتراف کیا، جیسا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دکھایا کہ سخت نظم و ضبط کسی بھی مقصد کو پورا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو گاندھی جی کی زندگی پر بالکل صادق آتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عدم تشدد کے داعی بالآخر تشدد کا شکار ہوئے۔ 30 جنوری 1948 سن عیسوی کو ناتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو گولی مار دی، جس کی وجہ سے ہندوستان کا عظیم رہنما اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ان کا مقبرہ دہلی میں راج گھاٹ میں واقع ہے۔ ہندوستان میں ان کی یاد میں 30 جنوری کو شہید دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا۔